بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین درس ملا محسن۔ اور آج عبارت یہاں سے ہے وباء القسم اعم منہما نحو لا اقسم بیوم القیامت وبکا اخبرنی وَلَوْ بُدَّ فِي الْجَوَابِ الْقَسَمِ فِي غَيْرِ السُّؤَالِ مِنْ إِحْدَى الْأَرْبَعَةِ اللَّامِ وَإِنْ وَمَا وَلَا وَلَوْ تَقْدِيرًا نَحْوَ تَاللَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ اَيْ لَا تَفْتَعُ۔ یہ ہے عبارت میرے عزیز۔ اب آئیے اس کا مطلب کیا کہنا چاہتا ہے۔ آج یہ حروف چارہ میں سے ایک کلمہ با ہے، یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے با، اور یہ اسم کو لفظی طور پر کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے۔ عمل اس کا ہے جر والا، لیکن یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جر دیتا ہے، وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا، شروع میں ہی کہہ دیا تھا اس نے کہ تمام حروف جارہ اسم کو فقط جر دیتے، تجر الاسم فقط، اسم کو فقط جر دیتے۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے باء القسم عام منہما، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں با بھی قسم کے لیے ہے، مگر واو قسم اور تا قسم سے عام ہے۔ عام منہما، منہما ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ یعنی واو قسم سے اور تائے، چونکہ حروف جارہ میں یہ تین ہیں، ایک واو، ایک تا، ایک با۔ واو بھی قسم کے لیے ہے، تا بھی قسم کے لیے ہے، با بھی قسم کے لیے۔ تو پھر فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ بڑا فرق ہے۔ ہم نے کہا تھا وہاں پر کہ واو قسم جو ہے یہ اسم ظاہر کے ساتھ مختص ہے، ضمیر پہ داخل نہیں ہوتی، اس کا متعلق حذف ہوتا ہے۔ تا کے متعلق کہا تھا کہ یہ مختص ہے اسم ظاہر میں سے صرف لفظ اللہ کے ساتھ، اور کسی پر بھی نہ ضمیر پر آتی ہے اور نہ کسی اور اسم ظاہر پر آتی ہے۔ کہتا ہے با بھی قسم کے لیے ہے لیکن ان دونوں سے عام ہے۔ کیا مطلب ہے ان دونوں سے عام ہے؟ یعنی ہم پہلے کیا لیں گے؟ واو کو لیں گے نا، واو سے عام ہے، واو سے عام ہے، یعنی اس با کا متعلق حذف بھی ہو سکتا ہے اور ذکر بھی، با کا متعلق جو ہے وہ حذف بھی ہو سکتا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو سکتی ہے اور ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس میں متعلق، اس میں ظاہر، اس میں آپ نے کیا متعلق حذف بھی ہو سکتا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے،
ظاہر پر بھی داخل ہو سکتی ہے اور ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا جواب طلب کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور بغیر طلب کے بھی حالانکہ تا کا جواب بغیر طلب کے آنا چاہیے، طلب اس میں نہیں ہونا چاہیے تھی۔ اگر طلب آ گئی تو خلاف قانون ہے، شاذ ہے۔ لیکن با کا جواب طلب کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، بغیر طلب کے بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی شرائع صاحب؟ اب اس کے بعد جو ہے یہ واو سے عام قسم اور تائے قسم سے بھی عام ہے۔ واو سے عام یعنی اس با کا متعلق حذف بھی ہو سکتا ہے اور ذکر ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو سکتی ہے، ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے، اس کا جواب طلب کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، بغیر طلب کے بھی۔ سمجھا گئی بات کی؟ اب آپ کو مثال دیتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامت، یہ با جارہ ہے نا، با جارہ اپنے مجرور سے مل کر اقسموں کے متعلق ہے۔ اقسموں کیا ہے؟ اس میں فعل ظاہر ہے، اس کا متعلق ظاہر ہو گیا یہ نا۔ دوسری مثال، کیا نام ہے، بابکا اخبرنی، اور جیسے بیکا اخبرنی، بیکا یعنی تیری قسم، اخبرنی تو مجھے خبر دے۔ اب با جارہ ہے، قسمیہ ہے، اور کاف ضمیر اس پہ داخل ہو گیا ہے نا، حالانکہ تا ضمیر پہ داخل، واو بھی ضمیر پہ داخل، اس میں ظاہر پہ داخل ہوتا تھا، یہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے، ضمیر پر بھی داخل۔ اخبرنی، یہ کیا ہے؟ اخبر کون صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، امر طلب پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ قسم اور یہ جواب قسم، جواب قسم جو ہے اس میں طلب پائی جا رہی ہے، با کے جواب قسم میں طلب کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، بغیر طلب کے بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان دونوں سے کیا ہے؟ عام ہے۔ وہ مختص تھے، یہ بغیر واو ظاہر کے ساتھ مختص تھی، تا لفظ اللہ کے ساتھ مختص تھی، ان کا متعلق حذف ہوتا تھا، اس کا حذف بھی ہو سکتا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے، ظاہر پر بھی داخل ہو سکتی ہے، جواب طلب کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، بغیر۔ یہ ہے عام کی تشریح، کہ عام ہے یعنی وضاحت ہو۔ اس کے بعد آگے آئیے، کہتا ہے لا بدہ، یہ عبارت کیوں لایا؟ ولا بدہ فی جواب القسم فی غیر السوال، ضروری ہے، لا بدہ یعنی ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ جواب قسم میں ضروری ہے، جواب قسم جب فی غیر سوال، جب اس میں سوال نہ پایا جائے، طلب نہ پائی جائے، طلب نہ پائی جائے۔
ضروری ہے جواب قسم جب اس میں طلب نہ ہو تو 4 چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا۔ ضروری ہے جواب قسم جب اس میں طلب نہ ہو تو 4 چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ لام 1، 2 ان نافیہ، مائے نافیہ، لائے نافیہ۔ 4 حروف میں سے کسی ایک حرف کا ہونا یا 4 کلمات میں سے کسی ایک کلمہ کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ولو تقدیراً، اسے کیا مطلب ہے؟ ولو تقدیراً اسے کیا مطلب ہے؟ یعنی یا ان 4 کلمات میں سے کوئی ایک ظاہر بظاہر ہوگا یا چھپا ہوا تقدیراً، یعنی یا چھپا ہوا ہوگا۔ ہر صورت میں ہوگا ضرور، چاہے چھپا ہو چاہے ظاہر ہو۔ جی، ان 4 کلمات جب بھی جواب قسم میں طلب نہ پائی جائے، سوال نہ پایا جائے، تو اس جواب قسم میں 4 کلمات میں سے کسی ایک کا ہونا اس جواب قسم کے شروع میں لازم اور ضروری ہے۔ آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہے اور وہ بھی لا کی دے رہا ہے۔ جیسے کیا ہے؟ تاللہ، اب یہ تا قسم کے لیے ہے نا؟ تاللہ تفتأو، تفتأو تذکرو یوسفا۔ یہ قسم ہے، یہ جواب قسم ہے سارا۔ جواب قسم میں کوئی سوال پایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ کیا معنی کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم تم نہیں بھولو گے، لا تفتو تم نہیں بھولو گے، تذکرو یوسفا تم یاد کرو گے یوسف کو۔ اللہ کی قسم تم نہیں بھولو گے، یاد کرو گے یوسف کا۔ اب اس میں کوئی جواب میں کوئی طلب نہیں ہے، خبر ہے کہ تم نہیں بھولو گے، یاد کرو گے یوسف کو، خبر ہے، طلب نہیں ہے۔ جب طلب نہیں ہے تو ہم نے کہا تھا ان 4 کلمات میں سے یا لا یا ان نافیہ یا مائے نافیہ یا لائے نافیہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہے، کہتے ہیں یہاں تقدیراً مانے، چھپا ہوا مانے۔ کہاں؟ اس کے بعد یہ لا تفتو، اللہ کی قسم لا تفتو تم نہیں بھولو گے، تذکرو یاد کرو گے یوسف کو، نہیں بھولو گے، یاد رکھو گے، یاد کرو گے یوسف کو۔ یہاں لا تقدیراً موجود، یہ قرآن کی آیت ہے حضرت یعقوب کے متعلق۔ یہاں پر چونکہ جواب قسم میں طلب نہیں پائی جاتی تھی، لہٰذا جواب قسم، یہ جواب قسم ہے سارا، اس میں لا حرور ہونی چاہیے تھی۔ اگر لفظ نہ ہو تو تقدیراً مان لیں، یہاں تقدیراً موجود ہے، چھپے چھپے موجود ہے۔ سمجھ آئی آگا جی؟ بس آج آپ نے کیا پڑھا؟
آج آپ نے پڑھا ہے بائے قسم کے متعلق کہ با بھی قسم کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں واو قسم اور تائے قسم سے عام ہے۔ واو قسم کا متعلق حذف ہوتا تھا، اس کا حذف بھی ہو سکتا ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ تائے قسم کا تا مختص تھی اس میں اللہ کے ساتھ، یہ اس میں اللہ پر بھی باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے غیر دوسرے اسم پر بھی داخل ہو سکتی ہے، ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تا کے جواب جو ہے خالی ہونے چاہیے تھا کس سے؟ طلب سے، اس کا جواب طلب سے خالی بھی ہو سکتا ہے، اس کے جواب میں طلب بھی آ سکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں با عام ہے واو اور تا سے۔ پھر کہا کہ جب قسم کے لیے استعمال ہوں تو جواب قسم میں اگر طلب نہیں پائی جاتی تو 4 حروف میں سے کسی ایک حرف کا ہونا، 4 کلمات میں سے، حروف نہ کہیں کلمات کہیں، 4 کلمات میں سے کسی ایک کلمے کا ہونا ضروری ہے، یا لام ہونی چاہیے یا ان ہونی چاہیے یا مائے نافیہ ہونی چاہیے یا لائے نافیہ۔ مثال دی ہے تاللہ لا تفتعو، یہ تاللہ قسم کے لیے آ گئے ہیں، تفتعو جواب قسم ہے، اس میں لا تو موجود نہیں ہے، نہ لام موجود ہے، نہ ما ہے، نہ ان ہے، کہتے ہیں یہاں لا نافیہ موجود ہے، اصل میں لا تفتعو تم نہیں بھولو گے، اور آگے ہے تذکرو تم یاد رکھو گے، یوسفا یوسف، سمجھ آگئی بات کی؟ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ترکیب اور بس ختم۔ کل چونکہ درس نہیں ہے، آج اس کی ترکیب کر کے چھوڑیں گے۔ وباء القسم عامو، یا عامہ بھی کہہ سکتے ہیں، آج یہ عامہ کہیں گے، عامہ تو یہ باب افعال سے فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہو جائے گا۔ عامہ ما تھا، پہلی میم کو دوسری میں ادغام کر دیا اور پہلی میم کے فتح کو عین کو دے کر میم کا میم میں ادغام کر دیا، بن گیا عامہ، عامہ۔ اور یہ عامو بھی کہہ سکتے ہیں، عامو، افضلو افعلو کے وزن پر، عامو، کہ بائے قسم عام ہے ان دو سے، عام ہوئی ہے یا عام ہے، بہرحال عامہ پڑھیں گے یا عامو پڑھیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فعل ماضی بہتر ہے کہ میں فعل ماضی پڑھیں، عامہ پڑھیں۔ بائے قسم عام ہے، کس سے؟ ان دونوں سے، واو قسم اور تائے قسم سے۔ جیسے لا اقسمو بیوم القیامت، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، محل شاید کہاں ہے یہاں پر کہ با جا رہا ہے، قسمیہ ہے، قیامت کے دن کی قسم، اور اس کا متعلق کیا ہے؟ اقسم فعل ہے کہ جو ذکر ہو گیا، حذف نہیں ہے، ذکر ہو گیا۔ وَبِكَ اخبرنی، تیری قسم تو مجھے خبر دے، محل شاہد کہاں ہے؟ بکا پر بھی ہے، اخبرنی پر بھی ہے، بکا با ضمیر پہ داخل ہو گئی ہے، سمجھ آئیے؟ اخبرنی جواب قسم ہے اور اس میں طلب پائی جا رہی ہے۔ وَلَا بُدَّ فِي الْجَوَابِ الْقَسَمِ فِي غَيْرِ السَّوَالِ، اگر قسم جو ہے غیر سوال میں ہو، یعنی قسم کے ذریعے سے کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے گا، جی سمجھ آئیے، تو ضروری ہے اس قسم کی قسم کے جواب میں کس کا ہونا؟ 4 کلمات میں سے کسی ایک کا ہونا۔ اللام لام ہو، ان نافیہ ہو، مائے نافیہ ہو، لائے ولو تقدیراً اگرچہ چھپا ہوئی کوئی نہ ہو، ہونا چاہیے، جیسے تاللہ تفتعو
اللہ کی قسم تو نہیں بھولے گا، تذکرو یوسفا تو ذکر کرے گا، یاد کرے گا یوسف کو، اے لا تفتو، کہتا ہے تفتو یعنی لا تفتو، یہاں لا نافیہ موجود ہے، جواب قسم ہے۔ سمجھ آئیے شراحی صاحب یا نہیں آئی؟ کہ با عام ہے، عام کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ مثالوں پہ تطبیق ہو گئی ہے نا؟ اب آئیے ترکیب، باء القسم عام، واو کیا ہے شاہی صاحب؟ مستانفہ ہے۔ باؤ مضاف ہے، ہیں جی؟ واو مستانفہ ہے، عامہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، عامہ، یہ جملہ ہے، با مضاف ہے، قسم مضاف لہ، یہ مضاف مضاف لہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا۔ عامہ فعل، ضمیر ہوا فاعل، ٹھیک ہے؟ من ہما جار مجرور مل کر متعلق ہو کے جائیں گے اما فعل کے، اسی کے متعلق اما کے۔ اب یہ سارا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ مبتدا خبر مل کر جملہ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک جملہ بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لا اقسم بیوم نحو لا اقسم، نحو مضاف نہیں، لا زائدہ ہے یہ، جی لا زائدہ ہے یہ۔ اقسم فعل، انا اس میں فاعل، با حرف یوم مضاف مجرور بھی ہے، اور قیامت مضاف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اقسمو فعل کے، فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ نہیں، فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مثال ہو مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کون سے ہے؟
ٹھیک ہے، واو مستنفع ہے، با حرف جار، کا مجرور، کس کے متعلق ہوں گے؟ اقسم و فعل، حذف ہے، متعلق ہے اقسم و فعل کے، فعل محذوف کے، ٹھیک ہے، اقسم فعل فاعل اور متعلق مل کر کیا بنیں گے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ، شاباش، اب یاد ہو گیا تمہیں انشائیہ۔ اخبرنی، اب یہ پھر انشاء قسمیہ بھی ہے نا، قسمیہ بھی ہے چونکہ قسم آ گئی ہے نا اس میں۔ اخبرنی، اخبر فعل، انت ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، نون وقایا، یا مفعول بہ، اب یہ سارا فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جوابیہ ہے، جملہ جوابیہ ہے، وہ جملہ قسمیہ، یہ جملہ جوابیہ ہے، وہ قسم ہے، یہ جواب ہے، ٹھیک ہو گیا؟ شراجی صاحب ناراض بیٹھے ہیں؟ اچھا، میں نے سمجھا ناراض بیٹھے ہیں، صبحوں کو ناشتے بغیر جو ہے خالی پیٹ دوڑاتے ہیں ہمیں، ہیں دوڑا 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 کے ہمارا کلفی بنا دیے، کلفی بن گئے یا کلفہ بن گئے؟ کلفہ بنے ہوئے ہیں، کلفی نہیں بنے ہوئے۔ ہاں، ولا بد فی جواب القسم، آپ کے پاس نہیں ہے؟ میرے پاس ہے، ولا بد فی الجواب القسم، تو فی لگا لیں پھر ادھر، اس کتاب میں لکھا ہوا ادھر ہے شاید نہیں، لے جواب ایک مطلب دونوں نہیں، ایک پرانی کتاب ہے ایک نہیں، اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، فی آئے گا پھر؟ ہاں جی، بدّا فی الجواب القسم، ولا بد فی الجواب القسم فی غیر السوال، فی غیر السوال، فی ادھر آگے بھی آگے کہ دو فی ضروری ہے جواب قسم کے جواب میں، کون سی قسم؟ جو غیر سوال کے لیے اٹھائی جائے، اس جواب میں کیا ضروری ہے؟ من احد الاربعۃ، چار کلمات، من ادھر نہیں لکھنا، ادھر لکھنا، من احد الاربعۃ، ٹھیک ہے حاجی، واو مستنفع ہے، لا نفی جنس ہے، بدّا اسم لا ہے، اسی لا کا اسم ہے، فی جار، مجرور بھی ہے، موصوف بھی، صفت ہے قسم اس کے لیے، یہ جار و مجرور مل کر ذل حسنین عامل مقدر کے متعلق ہیں،
عامل مقدر کے متعلق. اور وہ خبر ہے کس کے لیے؟ لا کے لیے. لا کا اسم پہلے آ گیا نا، خبر ہے. لا اسم چاہ رہی ہے، خبر چاہ رہی ہے. بدھا اس کا اسم ہوتا ہے ہمیشہ جہاں بھی ہے. لا بدھا، لا نفی جنس ہے، بدھا اس کا اسم ہوتا ہے ہمیشہ، بعد والی اس کی خبر بنے گی. یہ ساری اس کی خبر ہے عامل مقدر کے متعلق ہو کر. پھر فی حرف غیر مجرور اور مضاف، سوال مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ جار و مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اسی کے کہ جس کے متعلق جو ہے فی الجواب القسم آیا ہے. وہ فی جس کے متعلق ہے یہ بھی اسی کے عامل مقدر کے متعلق ہے. اور وہ عامل اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے، اس کے متعلق یہ بھی اس کے متعلق مل کر خبر ہی بنے گی. اس کے لیے لا کے لیے. لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سوال من احد الاربعۃ، ہاں من احد، میں سمجھ کو نہیں لکھا. من حرف جار ہے، احد مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اربعۃ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ اسی عامل مقدر کے، یا ایک اور عامل مقدر مان لیں. لا بد فی جواب القسم فی غیر السوال من احد الاربع، چار میں سے ایک کا ہونا. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ من جار احد مضاف اربع مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا کس کے؟ عامل مقدر کے. اللام و ان ولا وما ولا. اللام کیا ہے؟ مبتدا ہے. نہیں، اللام معطوف ہے. واو عطف نہیں ہے اس پہلے؟ نہیں ہے، حرف عطف نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو خبر بنائیں. نہیں، اس کو معطوف علیہ بنائیں. بعد میں تو ہے نا حرف عطف ہے، تو جو حرف عطف سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف نہیں کہتے. تو پھر یہ حرف عاطف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وا ان، ان جو ہے کیا ہو گیا؟ معطوف. پھر واو عاطف. اس کے بعد کیا ہے؟ ما. یہ کیا ہے؟ معطوف. پھر واو عاطف. لا معطوف. یہ سارے معطوف علیہ مل کر آگا جی خبر بنے گی. کس کے لیے؟ مبتدا محذوف کے لیے. وہ کیا ہے مبتدا محذوف؟ ہم. ہم مبتدا ہے اور یہ سب اس کے لیے خبر ہے. وہ چار کیا ہیں؟ اللام اور ان ہے اور ما ہے اور لا ہے. وہ چار یہ ہے. ہم یعنی وہ چار. ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور بھی اس کی ترکیب ہے کہ اللاموں کو مبتدا محذوف کی خبر بنا دیں. ایک جملہ بن جائے گا واو عاطفہ، پھر یہ ان بھی مبتدا محذوف کی
خبر ہے. ہر ایک سے پہلے ایک مبتدا حذف ہے، اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی. یعنی کہیں گے احدہما اللام ثانی، احدہم اللام ثانیہم، ان ثالثہم، اور رابعہم. تم ادھر دیکھتے رہتے ہو، ادھر دیکھو، ترکیب کی بات ہو رہا ہے، ریکارڈنگ ہو جائے گی. نہیں کبھی کبھی نہیں دیکھیں ادھر، آپ کی توجہ دراز ہو جائے گی ساری. ٹھیک ہوگی ترکیب آغا جی؟ یا مبتدا محذوف کی خبر بنائیں یا اسی ہم مبتدا محذوف مان لیں، جو ملیں. احدہما ثانیہما ثانیہم ثالثہم، یہ ٹھیک ہے. مبتدا محذوف کی خبر بنائیں. ولو تقدیراً، اس کی ترکیب دیکھیں. اس کی ولو تقدیراً، اس جملے کی کیا ترکیب کریں گے؟ مطلب تو سمجھا دیا تھا نا کہ چار میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. ولو تقدیراً ہی، اگرچہ تقدیراً ہی چھپا ہی کیوں نہ ہو. ولو تقدیراً، ولو ظاہراً، یہ اس کا مطلب. ترکیب آپ دیکھنی ہے. واو مستانفہ، لو حرف شرط ہے. حروف شرط نہیں پڑھے آپ نے عوامل میں، نحویر میں؟ جی آخری باب میں ہے حروف شرط. ہو جی آخری باب میں تو پڑھے نہیں، یاد نہیں کیے. لو حروف شرطیہ میں سے ہے. یہ تقدیراً یہ مفعول مطلق ہے. ایک یہاں پر فعل مقدر ہے اور وہ عبارت یوں بنے گی ولو قدر تقدیراً. یہ عبارت ہے اصل. ولو کے بعد قدر حذف ہو گیا ہے. قدر فعل و فاعل ہے اور تقدیراً اس کے لیے مفعول مطلق ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر یہ سارا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ. آگئی سمجھ؟ جی قدرہ تقدیراً، قدرہ نہیں ہے. آگے سمجھ؟ آگے چلیں. نحو تفتو تذکرو یوسف نحو تا اللہ متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اقسم فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسمیہ. ٹھیک ہو گیا. فعلیہ انشائیہ قسمیہ ہے. ٹھنڈ فعلیہ انشائیہ قسمیہ. یہاں پر لا ایک حذف ہے. ٹھیک ہے نا. لا نافیہ ہے، حذف ہے. تفتو تفتو فعل ناقص. اس میں ضمیر اس کا اسم ہے.
ضمیر اس کا اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. تذکرو فعل، انتا فاعل اور یوسف مفعول بہ ہے نا. یہ فعل فاعل مفعول بہ مل کر خبر ہے کس کی؟ تفتو فعل ناقص کی. فعل ناقص تفتو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم. ٹھیک ہو گیا شیرا شاہ اور بات ختم ہو گئی. اے لا تفتو، اس لا تفتو کو جو ہے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفسر بنا دیں گے. اے حرف تفسیر ہو جائے گا. لا تفتو یہ مفسر بن جائے گا. لا تفتو مفسر اور اس سے پہلے مفسر. وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.